بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں اپنے وائس میسیج بھیج دیجئے. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم بھائی، میں نے آپ سے میں بار بار آپ کو تنگ کرتی ہوں. السلام علیکم. میں کیا کروں کہ میرا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتی ہوں. قیام اور رکوع میں کر سکتی ہوں کھڑے ہو کے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تکلیف کے باعث مجھے وہ بھی بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کسی سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ قیام پہ بھی قادر نہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتی اور میں زیادہ دیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. اگر بیٹھتی ہوں تو پھر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میرے جوائنٹ جو ہے نا وہ جڑ سے جاتے ہیں. تو آپ پلیز میری مدد کریں، نماز کا مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ یا تو آپ نماز بیٹھ کر پڑھیں پوری یا پھر کھڑے ہو کر پڑھیں، یہ اٹھک بیٹھک والے چکر میں نہ پڑیں. ذرا پلیز مجھے بتا دیں. تھینک یو. بہت شکریہ اس سوال کے کرنے کے لیے. اصل میں اس مسئلے پر ہمارے یہاں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. بہت سے لوگوں نے تو کرسی کی حرمت پر فتویٰ لگا دیا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنی مساجد سے کرسیاں نکال دی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جب کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے نہ جانے یہ اچھوت آ گیا ہے اور یہ کوئی ایسی قوم ہے جس قوم کوئی عجیب و غریب مخلوق آ گئی ہے. اس سلسلے میں دین کے اندر بہت سی آسانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بواسیر کی شکایت تھی، بیمار تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت عمران ابن حسین نے اپنی نماز کی کیفیت اور اپنی بیماری کی کیفیت کے بارے میں جاننا چاہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران ابن حسین کو نصیحت کی تھی اس میں ہم سب کے لیے بڑی راحت ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کر لیٹ کر نماز پڑھو، اور لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے سیدھے تو پھر کروٹ سے نماز پڑھ لو، اور اگر کروٹ سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں. دین میں آسانی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سنتے ہیں شیخ کیا فرما رہے ہیں. فی صلاتی لا استطيع ان اقف اصلي وانا جالسة بسبب مرض في رأسي وهو يؤلمني فتسأل عن حكم ذلك. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے کیا حکم ہے. اذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له يصلي قاعدا. اگر بیماری کی کیفیت میں شیخ مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. واذا عجز عن القعود جاز له يصلي على جنبه. اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتی ہے مرض کی بنا پر. واذا عجز عن الجنب صلى مستلقيا فالامر بحمد الله واسع. یہ وسعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جتنی استطاعت ہے، جتنی قدرت ہے، اللہ کا تقوی اتنا ہی اختیار کرو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما كان مريضا. عمران بن حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے بیان کی، شیخ فرما رہے ہیں نماز کھڑے ہو کر ادا کرو. فإن لم تستطع فقاعدہ. پھر اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. تو یہ جو آسانیاں دین کے اندر ہیں شیخ یہ فرما رہے ہیں. چند چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالعزیز ابن باز سے زمین یا کسی کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے لیے ضروری اور واجب ہے، کرسی یا زمین پر بیٹھنے والے کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ جب سجدہ کرتے وقت رکوع سے زیادہ جھکنا چاہیے اس کو. رکوع سے جب آپ رکوع میں جھک رہے ہیں
تو ٹھیک ہے جھکیں، لیکن سجدہ کرتے وقت رکوع سے زیادہ جھکنا چاہیے، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، لیکن سجدے کی کیفیت میں واجب یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ہاتھ زمین پر رکھے، لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو پھر اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، پیشانی اور ناک، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں۔ اور جو شخص ایسا کرنے کا عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم میں جتنی استطاعت ہو اللہ کا تقوی اتنا ہی اختیار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی یہ حدیث، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق ہی عمل کرو۔ اور ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو شخص قیام کرنے پر قادر ہو یا سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو اسے قیام میں کھڑا ہونا، جس چیز پر وہ عمل کر سکتا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے کسی عمل کے کسی فعل کو سر انجام دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اسے ادا کرنا آپ پر واجب ہے، اور جس چیز کی استطاعت نہیں ہے تو وہ چیز وہ عمل آپ سے ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کھڑے ہونے کی کیفیت میں نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ بیٹھ کر آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ تھوڑی دیر قیام کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹھنا پسند کرتے ہیں آپ تاکہ آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ نہ ہو جائے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جتنی استطاعت ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہے کہ جب آدمی رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع تو کیا اس نے، پھر سجدہ کرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے زمین پر معلق کر لیتا ہے، ہوا میں ہلا دیتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ تکلف ہے۔ آپ اگر زمین پر رکھ سکتے ہیں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، جیسے مفتی مملکت سعودی عرب نے بیان فرمایا ہے، لیکن اگر آپ زمین پر نہیں رکھ سکتے تو اس طرح سے ہاتھوں کو ہوا میں معلق رکھنا یہ صرف آپ کا تکلف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو سجدے کی کیفیت میں بھی گھٹنوں ہی پر رکھیں جیسے کہ رکوع میں رکھے ہیں، اور رکوع سے زیادہ سجدے میں جھکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ اگر کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، بیٹھنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تب آپ کرسی پر آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب بینڈ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گھٹنے کی پرابلم ہے اور بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کی ٹخنے مڑتے وقت ان کو درد ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین آسانی آپ کے لیے پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ کا تقوی اتنا ہی اختیار کرو۔ تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ ہوں یا کوئی اور ہوں، کرسی پر نماز جائز ہے، اور دین کے اندر آسانی ہے، شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون